صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہمارا مختصر درس حدیث سلسلہ جاری ہے. آج کے اس درس میں ہم جو حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اور بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اذا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، کہ جس بات سے میں تم کو منع کرتا ہوں اس سے باز آ جاؤ. یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، یعنی جس سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جانا چاہیے. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کام کو جتنی طاقت ہو کرنا چاہیے. پھر فرمایا فإنما أهلك من كان قبلكم کثرت سؤالہم، فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں دو چیزوں نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. ایک کثرت سؤالہم، بہت زیادہ سوال کرنا. دوسرا واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کا اپنے انبیاء پر اختلاف کرنا، ان کی جو ہے خلاف ورزی کرنا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کسی چیز سے شریعت میں روک دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اسے باز آ جائے. مثلا کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو، جو خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، تو اس سے رک جانا چاہیے. پھر فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کا آرڈر دیا گیا اس کو جتنی طاقت ہو کرنا چاہیے. یعنی فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو کرنا ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. مثلا اگر انسان بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے، یعنی کہ جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جتنی طاقت کا لفظ جو ہے وہ صرف جو چیزیں حکم دی ہیں اس میں کہا ہے، لیکن منہیات میں نہیں کہا، حرام چیزوں میں نہیں کہا، کیونکہ جو حرام ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہے. یعنی جو چیز حرام کر دی گئی اس سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جس کا حکم دیا گیا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس کو کر کے چھوڑنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق، اس کے برداشت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتے ہیں. پھر فرمایا تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو دو چیزوں نے ہلاک کر دیا. ایک بے جا سوال کر لینا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یعنی ایسے سوال کیے جائیں کہ جس کا کوئی کسی کو فائدہ نہیں، پھر انہی سوال کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، ان پر بعض چیزیں اس وجہ سے حرام کی گئیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کر کر کے اپنے اوپر مشکلیں ڈالی. جس طرح جب ان کو پہلے سپارے میں جو واقعہ موجود ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، پھر انہوں نے کہا وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، پھر آخر میں کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، اب حق کو لے کے آیا. پھر اتنی مشکل ہوئی ان کو وہ گائے ڈھونڈنے میں. اس لیے بے جا سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ شریعت اس سے منع کرتی ہے. پھر واختلافہم علی انبیائہم، دوسری بات اپنے جو نبی ہر امت میں بھیجے گئے انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے اگر حکم دیا یہ کام کرو تو انہوں نے کہا نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجیے، بنی اسرائیل معروف قوم ہے، اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت دی تھی جہانوں پر، اس وقت کے جو لوگ سب پر فضیلت دی تھی. پھر فرمایا گیا کہ اس میں جو ہے نا تم سجدہ کرتے ہوئے جو داخل ہو جاؤ بستی میں.
لیکن وہ سجدہ کرتے نہیں، گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر فرمایا گیا وقولوا حطہ، ہر طرح جو چیز اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کام کرو انہوں نے الٹا کیا، یعنی اختلاف کیا اپنے انبیاء پر، پھر وہی نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑا، اللہ رب العزت نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ تو اس لیے دو کاموں سے انسان کو خصوصاً بچنا چاہیے، ایک ہر طرح کا جو ذہن میں آیا وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کا کوئی فائدہ ہو، جس سے انسان کی زندگی کے بارے میں کوئی معاملہ ہو، اس کے بارے میں کوئی استفسار کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ کرے۔ پھر جو انبیاء جو ہمیں پیغامات دے کے گئے ہیں، جو باتیں بتا کے گئے ہیں، ہمیں بے جا اپنی عقل کو دخل اس میں نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔